میری بیوی ایئر ہوسٹس تھی اور ایک ہفتے کے بعد گھر آتی تو مجھے لاکھوں ڈالر پکڑا دیتی. ایک دن چھپ کر میں بیوی کے جہاز میں بیٹھ گیا لیکن مجھے بیوی نظر نہ آئی. جب جہاز سے اترا تو ایک آدمی مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں میری بیوی. کبھی کبھی خوبصورتی انسان کی قسمت بدل کر رکھ دیتی ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ایک ایئر ہوسٹس سے ہو جائے گی. اس شادی نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی. میں لاکھ روپے کی نوکری کرنے والا شخص لاکھوں ڈالرز میں کھیل رہا تھا اور یہ سارا پیسہ میری بیوی کا تھا. میری بیوی کشف ایک انٹرنیشنل ایئر ہوسٹس تھی اور وہ فلائٹ سے ایک ہفتے بعد جب گھر لوٹ کر آتی تو مجھے خرچے کے نام پر لاکھوں ڈالرز پکڑا دیتی. وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اپنی ساری کمائی مجھ پر لٹا دیتی تھی. اسے شادی کر کے تو مجھے نوکری کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی لیکن میں بس وقت گزارنے کے لیے نوکری کر رہا تھا کیونکہ وہ تو ہفتہ بھر فلائٹ پر رہتی تھی اور جب واپس آتی تو اس قدر تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ زیادہ تر وقت سو کر گزارتی. ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا لیکن اب تک ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے کیونکہ کشف کی نوکری کا تقاضا تھا کہ وہ حاملہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ حمل ٹھہرنے کی صورت میں 3 سال کے لیے اسے اپنی نوکری کو خیر بات کہنا پڑ سکتا تھا اور کشف کسی صورت اپنی نوکری کو گنوانا نہیں چاہتی تھی. وہ جب بھی گھر آتی تو کچھ وقت میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ گھر سے اکیلے ہی نکل جاتی اور گھنٹوں باہر گزار کر آتی. کئی دفعہ میں نے اس کے ساتھ باہر جانا چاہا لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ وہ کچھ وقت اکیلے ہی آؤٹنگ کرنا چاہتی ہے. اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی. وہ جتنا وقت میرے ساتھ گزارتی اس سے کہیں زیادہ وقت وہ اکیلے باہر گزارتی اور جب وہ واپس آتی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی. ایسا لگتا کہ وہ سکون کے لیے نہیں بلکہ محنت کے لیے باہر گئی تھی. اس کا ملنا بہت ہی کم لوگوں سے تھا. اس نے ایک دفعہ بھی میرے گھر والوں سے ملنے کی بات نہیں کی تھی. شاید یہ سب اس کے پیسے کا کمال تھا. اس سے شادی کر کے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ایئر ہوسٹس کی نوکری میں بہت پیسہ ہے. وہ مہینے کے نہیں بلکہ ہفتے کے لاکھوں ڈالرز کما رہی تھی. اسی لیے وہ کسی بھی صورت نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. آہستہ آہستہ مجھے بھی اس کے پیسے کی عادت ہو گئی تھی. میں اسے کئی گنا زیادہ محنت کر کے بھی بس لاکھ روپے ہی کماتا تھا اور وہ ہفتے کے لاکھوں ڈالرز کما کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی. میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا کیونکہ کشف سے یہ میری محبت کی شادی تھی. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ہی تلپٹ ہو گیا. میری کمپنی اتفاقاً مجھے اسی فلائٹ سے شکاگو بھیج رہی تھی جس فلائٹ میں میری بیوی تھی. میں نے جان بوجھ کر اسے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اس دن اس کی سالگرہ بھی تھی اور میں اسے فلائٹ میں ہی سرپرائز دینا چاہتا تھا. میں نے بہت زیادہ تیاری کی تھی. اس کے لیے ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی خریدی تھی. میں چاہتا تھا کہ کسی فلم کی طرح سارے مسافروں کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں. اسی کی وجہ سے تو میں ایک شاہانہ زندگی جی رہا تھا جس کا تصور بھی کبھی میرے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ساری فلائٹ میں میری بیوی کہیں نظر نہیں آئی. میرا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. میں نے سوچا کہ شاید کشف کسی وجہ سے یہ فلائٹ نہیں لے سکی ہے کیونکہ فلائٹ ٹیک آف کر گئی تھی اور اب تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا. اس لیے میں نے ایک دوسری ہوسٹس سے اس کے بارے میں پوچھا. میری بیوی کا نام سن کر وہ چونک گئی اور مجھے انتظار کا کہہ کر چلی گئی. کچھ ہی دیر میں یونیفارم میں ملبوس ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو آپ کی بیوی کے پاس لے کر چلتا ہوں. اس کی بات سن کر میں کچھ پریشان ہو گیا اور کشف کی خیریت کی دعا مانگنے لگا. پچھلے کچھ دنوں سے کشف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, پتہ نہیں کیوں, لیکن وہ مجھے کچھ پریشان اور عجیب سی لگ رہی تھی. رات کو اٹھتی تو کمرے سے باہر نکل جاتی, گھنٹوں لیپ ٹاپ پر گزارتی. مجھے بھی بہت ہی کم وقت دینے لگی تھی. جب یہی بات میں نے اسے پوچھی تو وہ ٹال گئی, کہنے لگی کہ مستقل فلائٹس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں چھٹی لے کر آرام کرنے کا سوچ رہی ہے. اور آج اچانک اس طرح اس کا فلائٹ میں نہ ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا. میں اپنی سوچوں میں گم اس آدمی کے پیچھے چلا جا رہا تھا. وہ مجھے ایئرپورٹ کے اندر ہی ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اپنی بیوی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میرا نام جمال ہے اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں. یہ آج سے کوئی 10 مہینے پہلے کی بات ہے جب ایک دن مجھے بتایا گیا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے باس کے ساتھ امریکہ کے شہر شکاگو جانا ہے. یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میں تو کبھی اپنے شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں گیا تھا. امریکہ جانا تو کسی خواب کی طرح تھا. مجھے اس کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے, اس لیے میرے باس پر مجھے بہت زیادہ اعتماد تھا.
اس لیے میرے باس مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی میری نیند اڑ گئی تھی، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ باس کو مجھ سے پہلے ہی امریکہ کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ باس کے جانے کے بعد مجھے یہ سوچ کر ہیبت ہونے لگی کہ میں اکیلے جہاز کا سفر کیسے طے کروں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میرے گھر والے ایسے خوش تھے جیسے میں چاند پر جا رہا ہوں۔ میری ماں نے تو خاندان والوں اور پاس پڑوس تک کو اطلاع دے دی تھی اور سب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہو۔ اس وقت میرے گھر والوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خیر، سب گھر والے مل کر سب کی فرمائشوں کی لسٹ تھام کر ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا ہوائی جہاز کا پہلا سفر تھا۔ سارا خرچہ کمپنی خود اٹھا رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی ایئرپورٹ پر قدم نہیں رکھا تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھنا بھی ایک خواب ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی مختصر سا سامان لیا تھا، ورنہ میری اماں نے تو نہ جانے کیا کچھ باندھ دیا تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد میں دوسروں لوگوں کی طرح دیکھا دیکھی قطاروں میں چلتا چلا گیا۔ نہ مجھے سامان کی چیکنگ کا علم تھا، نہ ہی ایئرپورٹ کے اندر کس طرح کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ بس میری انگریزی اچھی تھی اور یہی ایک پلس پوائنٹ تھا۔ دوسرے مسافروں کے پیچھے پیچھے چل کر میں ہوائی جہاز کی سیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ایئر بلو کا ایک بڑا جہاز تھا جہاں ہمیں خوش آمدید کرنے کے لیے ایئر ہوسٹس موجود تھیں۔ میرا دل تو خوشی سے تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جب جہاز اوپر کی طرف جاتا ہے تو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میں شاید اپنے خاندان میں وہ پہلا شخص تھا جو ہوائی جہاز کا سفر کرنے جا رہا تھا۔ میری اس حالت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ جہاز کے اندر ایک خوبصورت سی ایئر ہوسٹس سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور سب کو فلائٹ سے پہلے کی طرح احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتانے لگی، لیکن میری نظر تو اس کے چہرے پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سیفٹی بیلٹ سے متعلق ہدایات جاری کر رہی تھی اور میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مسافروں کو ہدایت دینے کے بعد وہ خود باری باری سب کو چیک بھی کر رہی تھی، کیونکہ یہ ایک 15 گھنٹے سے بھی زیادہ کی فلائٹ تھی۔ اور جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اونچا لمبا قد اور چہرے پہ مسکراہٹ اسے بہت دلکش بنا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کی نوکری کا حصہ تھی۔ آنے والے 15 دن میں سارا وقت میں اسی کا منتظر رہا۔ جیسے ہی وہ مجھے نظر آتی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراہٹ پاس کر دیتی۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایسا وہ اپنی نوکری کی وجہ سے کر رہی تھی یا پھر بات کچھ اور تھی۔ فلائٹ کے اختتام پر مجھے محسوس ہو گیا کہ میری طرف اس کی یہ مسکراہٹ اس کی نوکری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی مجھے کمپنی کی طرف سے ایک شخص نے ریسیو کر لیا تھا اور پھر میں اپنے باس کے پاس ہی ہوٹل پہنچ گیا۔ باس سے ملتے ہی میں کام کاج میں مصروف ہو گیا اور میٹنگ کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں ہم کسی نئی پروڈکٹ کے لانچ کے سلسلے میں آئے تھے جو دنیا کے کئی ملکوں میں ایک ساتھ متعارف کروائی جاتی ہے۔ مجھے یہاں 2 دن گزرے تھے۔ میں کام میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اپنا بجتا ہوا فون بھی سنائی نہ دیا۔ میرے باس نے مجھے بتایا کہ میرا فون بج رہا ہے۔ ایک انجان نمبر دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوا اور دوسری حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ نمبر پاکستانی نہیں تھا۔ میں تو کسی بھی غیر ملکی کو نہیں جانتا تھا، پھر مجھے کون فون کر سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے پوری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس آواز کو میں کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ وہ کشف تھی جو میری خیر خیریت دریافت کر رہی تھی۔ مجھے ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تو بس ایسے ہی ایک لمحے میں اسے بنا سوچے سمجھے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھے اس سے رابطہ بھی کر سکتی ہے۔ کشف کہہ رہی تھی کہ وہ ایک دن کے لیے یہاں موجود ہے اور مجھ سے ملاقات چاہتی ہے۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ کے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کے مقررہ کردہ وقت پر میں اسے ملنے کے لیے ایئرپورٹ کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر وہی قاتلانہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ میرے ساتھ کیفے میں بیٹھ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے یہی ہے، پھر اس کی فلائٹ ہوگی اور پاکستان چلی جائے گی۔ اس کی باتیں اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ سحر انگیز تھی۔ وہ خود ہی بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کا تعلق شکاگو سے تھا اور پاکستان سے بھی۔ اس کا باپ پاکستانی تھا اور ماں امریکن تھی۔ اس کی ماں بھی اس کی طرح ایک ایئر ہوسٹس تھی،
اس لیے اس نے بھی یہی پروفیشن اپنا لیا۔ وہ اپنے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی اور میں بس خاموشی سے سنتا ہی جا رہا تھا۔ یہ لمحات میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحات میں سے تھے۔ بہت سے لوگ ایئر ہوسٹس کے ساتھ ملنا اور بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان خوش نصیبوں میں تھا جسے کشف نے خود بلایا تھا۔ وہ اپنے بارے میں بہت کچھ بتا رہی تھی اور میں بس خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ یہ لمحات میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحات میں سے تھے۔ بہت سے لوگ ایئر ہوسٹس کے ساتھ ملنا اور بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان خوش نصیبوں میں سے تھا جسے کشف نے خود بلایا تھا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ کشف نے مجھے پاکستان واپس آ کر ملنے کو کہا تھا۔ میں بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، وہ مجھ سے متاثر ہو گئی تھی اور میں اس کے ساتھ خوبصورت مستقبل کے سپنے دیکھنے لگا تھا۔ کشف واپس چلی گئی تھی اور میں میٹنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہماری یہ میٹنگ اور نئے پروڈکٹ کی لانچ بہت ہی کامیاب رہی تھی۔ کشف کی میری زندگی میں آمد میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ کمپنی اور باس دونوں ہی میرے کام سے بہت خوش تھے اور واپس آنے کے بعد مجھے ترقی بھی مل گئی تھی۔ بہت تیزی سے میں نے اوپر کی جانب سفر طے کیا تھا۔ کشف نے مجھے اپنا نمبر بھی دے دیا تھا، اس لیے واپس آ کر میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی تھی اور میں نے کشف سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن کشف نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ شادی کے 10 سال تک مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ اس کا کیریئر 8 سے 10 سال کا ہے اور جب تک وہ نوکری کر رہی ہے وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ میں تو اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب میری ماں کو پتا چلا کہ میں ایک ایئر ہوسٹس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر نہیں لا سکتی جو ہفتہ ہفتہ بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور غیر مردوں کے آگے اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون سی صدی میں جی رہی تھی۔ وہ پرانا دور تھا جب لوگ ایسی نوکریوں کو برا سمجھتے تھے، اب تو لوگ ایئر ہوسٹس کی بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ماں تو وہی پرانے زمانے کی خاندانی عورت تھی جنہیں ایک خاندانی اور گھریلو لڑکی چاہیے تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ایک ایئر ہوسٹس کی شادی اس کے ہی جیسے کسی مرد سے ہو تو نبھ جائے گی، لیکن تمہارے جیسے شخص کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ نہ ہی ہمارا خاندان اتنا آزاد خیال ہے کہ ایسی لڑکی کو اپنا سکے۔ اماں کی باتوں پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا اماں کشف کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوں گی، لیکن اماں نے تو سراسر انکار کر دیا تھا۔ وہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی اور مجھے یہ بات ہرگز بھی منظور نہیں تھی۔ میں نے اماں کے خلاف جا کر کشف سے شادی کر لی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اسی کے بنگلے میں رہنے لگا۔ اس کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، وہ اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ میں بہت پہلے علیحدگی ہو چکی تھی اور اس کا باپ یہاں رہتا تھا اور ماں شکاگو میں، اور وہ اپنی فلائٹ کے حساب سے گھومتی پھرتی تھی۔ کشف کے ساتھ میں ایک آئیڈیل زندگی گزار رہا تھا جس کسی کو بھی میری شادی کا پتہ چلا سب حیران ہو گئے کہ میری قسمت کا پانسا کیسے پلٹ گیا۔ کشف ایک ہفتے کے بعد گھر آتی تو پہلے خوب سوتی، اس کے بعد مجھ سے اپنی محبت نچھاور کرنے لگتی۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں حیران تھا کہ اس نے مجھ جیسے عام انسان سے شادی کیوں کر لی۔ وہ مجھے ہمیشہ بس یہ کہتی کہ اس کی نوکری 8-10 سال کی ہے، اس کے بعد وہ سارا کام چھوڑ دے گی اور میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے اور ان 4 مہینوں میں مجھے ایک بات کا احساس ہوا تھا کہ دوسری ایئر ہوسٹس اتنا زیادہ پیسہ نہیں کماتی ہیں اور نہ ہی اتنی لگژری لائف گزارتی ہیں جتنی کہ کشف گزار رہی تھی۔ میں نے کئی دفعہ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کرنے کی کوشش کی کہ ایئر ہوسٹس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتی ہیں، لیکن ہر جگہ سے جو جواب میرے سامنے آیا وہ کشف کی کمائی سے بہت کم تھا۔ ایک دو دفعہ یہی بات جب میں نے کشف سے کہی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے وہ اتنی ہی ترقی حاصل کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بعد کشف سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ مجھے عام کھانے کو مل رہے تھے، پیٹ گن کر کیا کرتا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیوی کی یہ کمائی اس کی ایئر ہوسٹس کی نوکری سے نہیں بلکہ اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہے۔ جیسے جیسے ہماری شادی کو مہینے گزر رہے تھے میں کشف کے اندر کچھ الگ قسم کی تبدیلیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ وقت اپنے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو دینے لگی تھی، اکیلے ہی سارا وقت بہت گزارتی، میرے سامنے کبھی کسی دوسری ایئر ہوسٹس کا ذکر بھی نہ کرتی، ایسا لگتا جیسے اس کی کسی سے کوئی دوستی نہ ہو۔ کبھی کبھار تو وہ اپنی فلائٹ کے بعد بھی گھر واپس نہ آتی اور پتہ نہیں باقی دن کہاں گزارتی۔ میں کبھی سے اس کی نوکری کے حوالے سے کوئی بات کرتا تو وہ اتنی آسانی سے بات بدل جاتی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ ایک نوکری پیشہ عورت تھی اور باتوں میں اسے جیتنا آسان نہیں تھا۔
دن بدن ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا. مجھے کسی پر چین نہیں آتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے. مجھے لگا شاید یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میری ماں مجھ سے خوش نہیں تھی، اور میں بھی بہت دنوں سے اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ کبھی کشف کو نہیں اپنائیں گی، کیونکہ میرے ابا ایک مولوی تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی عورت کے پردے اور حق حلال کی کمائی پر زور دیا تھا. بچپن سے ہی ہمیں کم کمانے لیکن حلال کمانے کا درس دیا گیا تھا. ابا بچوں کو سپارہ پڑھاتے، اس لیے ان کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن اماں نے اسی آمدنی میں نہ صرف ہم سب کو پالا تھا بلکہ تعلیم بھی دلوائی تھی، اور شاید اسی لیے آج ہم سب بہن بھائی اچھے مقام پر کھڑے تھے. اگر میں اماں کو بتاتا کہ میری بیوی اس طرح لاکھوں ڈالر کما کر میرے ہاتھ میں رکھتی ہے تو اماں کبھی خوش نہ ہوتی، کیونکہ اماں کے نزدیک پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اماں نے ہمیشہ ایمانداری سے اور اپنی محنت سے کمانے کا سبق پڑھایا تھا. میں اور میری بیوی محنت سے کما تو رہے تھے، لیکن اماں کے نزدیک اس کی نوکری ٹھیک نہیں تھی. مہینے ایسے ہی گزرتے چلے گئے، اور پورے 10 دن بعد جب میری بیوی کی سالگرہ آئی تو میں نے اسے فلائٹ میں سرپرائز دینے کی خاطر پورا پلان بنا لیا اور اسے بتائے بغیر چپکے سے اس کی فلائٹ میں سوار ہو گیا. لیکن اس سفر سے پہلے میں نے اماں سے ملنے گیا تو ان سے دل سے معافی مانگی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. مجھے دیکھ کر اماں بہت خوش ہوئی، مجھے یاد کر رہی تھی. میں نے اماں کو بتایا کہ میں شکاگو جا رہا ہوں اور فلائٹ میں ہی اس کی بہو کو سالگرہ کا تحفہ بھی دوں گا. میری بات سن کر اماں کچھ دیر خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگی، بیٹا میری دعا ہے کہ خدا تجھے ایسے ہی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حلال کا لقمہ تجھے تیرے باپ نے کھلایا ہے. میری دعا ہے کہ خدا تجھے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، تو صحیح اور غلط جان لے اور خود ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا. میں جانتا تھا کہ ان کا اشارہ کشف کی طرف ہے. اماں سے مل کر میں فلائٹ میں سوار ہوا. کشف تو مجھے نہ ملی، لیکن جب مجھے کشف کے پاس پہنچایا گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میری ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی. وہ ایک ایسا سچ میرے سامنے نکل آیا جسے جان کر میری جان نکل گئی. میری بیوی کشف ایک ایئر ہوسٹس تھی، لیکن ساتھ ہی وہ ایک غلط کام بھی کر رہی تھی. میری بیوی ایک گرین کارڈ ہولڈر تھی، اور چونکہ اس کی ماں شکاگو سے تھی اس لیے اس کا بچپن وہیں گزرا تھا اور اس کی کافی ساری دوستیں بھی وہیں موجود تھیں. کشف پاکستان کے چھوٹے علاقوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے امیر اور معصوم لڑکوں کا انتخاب کرتی، اپنی شکاگو والی دوستوں کے ساتھ ان لڑکوں کی دوستی کرواتی، اور پھر جب دوستی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتی تو انہیں شادی کی پیشکش کرتی. وہ لڑکے گرین کارڈ ہولڈر لڑکیوں سے شادی کے لیے دیوانے ہوتے اور بنا کچھ سوچے سمجھے کشف کے ذریعے شکاگو پہنچ جاتے. کشف اور اس کی دوستیں وہاں ان لڑکوں سے لاکھوں ڈالر وصول کرتی، انہیں شادی کے نام پر مہینہ بھر بے وقوف بناتی اور پھر شادی کے نام پر واپس پاکستان روانہ کر دیتی. وہ لڑکے محبت اور امریکن نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اس قدر اندھے ہو جاتے کہ کشف اور اس کے دوستوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے. کشف آج تک نہ جانے کتنے لڑکوں کو بری طرح لوٹ چکی تھی. وہ اپنی خوبصورتی اور نوکری کا غلط استعمال کر رہی تھی. اپنی نوکری کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بن گئے تھے، اور انہی تعلقات کا فائدہ اٹھا کر وہ ان لڑکوں کو آسانی سے شکاگو کا ویزا دلوا دیا کرتی تھی. وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، جن میں سے اکثر شکاگو میں اور کچھ پاکستان میں تھے. کشف اور اس کی دوستوں کے خلاف کسی نے کمپلین کی تھی، اور سائبر کرائم میں ہونے والی کمپلین بھی اس کے خلاف تھی. کافی دنوں سے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی اور اسے اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی، اسی لیے وہ بہت پریشان تھی. دراصل اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کر دی تھی اور کسی بااثر شخص کے بیٹے کو اسی طرح بلا کر لوٹا تھا. کوئی عام انسان ہوتا تو اپنا سب کچھ لٹا کر روتے ہوئے واپس آ جاتا، لیکن اس شخص نے تو کشف کے خلاف باقاعدہ محاذ کھڑا کر دیا تھا، اور اسی لیے کشف آج ایئرپورٹ پر پولیس کی گرفت میں تھی. کشف سے انکوائری کی جا رہی تھی اور آج تک اس نے کتنے لڑکوں کو اس طرح شکاگو میں بلا کر لوٹا تھا. کشف کی تنخواہ بہت اچھی تھی، لیکن ہفتے کے لاکھوں ڈالرز نہیں تھی. اسے کم سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی ہوس تھی، اور اسی لیے وہ اس طرح کے غلط کاموں میں ملوث تھی. اسے مجھ سے سچ میں محبت تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، ورنہ شاید میں بھی اس کا شکار ہوتا اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا. میرے اندر کی بے چینی دراصل حرام کمائی کی وجہ سے تھی، کیونکہ میں دوسروں سے لوٹے ہوئے پیسے پر عیاشی کر رہا تھا. زندگی بھر حلال کا لقمہ کھایا تھا، اسی لیے حرام کا لقمہ ہضم کرنا مشکل ہو گیا تھا.
کشف کو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے تھے اور میں تنہا واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس پر کون سی دفعہ لگے گی اور وہ کتنا عرصہ شکاگو پولیس کے پاس رہے گی۔ اس کا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، میرے نزدیک وہ گناہگار تھی۔ میری ماں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی تھی اور اس دفعہ بھی ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر ہونے والی دوستی کی وجہ سے کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں، اگر اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ بھی موجود ہیں۔ کشف جیسی لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ میں نے کشف سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کیونکہ میں اس کے ساتھ مزید اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ آپ ہی بتائیے، کیا میرا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حلال کے لقمے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ حرام کے لقمے کا فرق بتا دیتا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔